السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سیکھیں گے عربی گرامر۔ عربی گرامر ہم نے کیوں سیکھنی ہے؟ کیونکہ عربی قرآن کی زبان ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اور قرآن کی آیات کا فلیور فیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم جیسے نازل ہوا اس کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں عربی سیکھنی پڑے گی، اور عربی سیکھنے کے لیے عربی گرامر کا آنا ضروری ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہر زبان کے کچھ الفابیٹس ہوتے ہیں، عربی کے بھی الفابیٹس ہیں۔ عربی کے الفابیٹس کچھ یوں ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو عربی اور اردو میں بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن اس کی پروننسیشن جو ہے اس کا بول چال میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عربی ایکسنٹ کچھ اور بولتا ہے اور اردو ایکسنٹ کچھ اور بولتا ہے۔ سب سے پہلا لیٹر ہے الف، اس کے بعد ہے اردو میں ہم اس کو بے بولتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو با بولا جاتا ہے۔ جرنل رول اس کا یہی ہے کہ وہ حروف جن کی آخر میں پروننسیشن اردو کے اکارڈنگلی ایک ہی آواز آئے اس کو ہم آ میں بدل دیں گے تو وہ عربی ایکسنٹ بن جائے گا۔ اسی لیے عربی کے جو بیسک قاعدے ہیں قرآن کے، اس کے نورانی قاعدہ اسے کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر اس طرح ہر الفابیٹ کے اوپر ایک نشاندہی دی جاتی ہے تاکہ اس کو پراپر پروناؤنس کیا جائے۔ اس کے آگے تے، تا، اور اس کے بعد آ گیا سا، پھر جیم، ہے، خا، پھر دال، ذال، را، ذا، سین، شین، صاد، صاد، طا، ضا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، ہا، واو اور یا۔ ہم نے الفابیٹس لکھ لیے، ان کی کل تعداد ہے 28۔ یہ تو ہمارے الفابیٹس مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف، وہ ہے ہر الفابیٹ کو پروناؤنس کرنے کے لیے عربی گرامر کے اندر ایک حرکت ہوتی ہے تاکہ اس کی پروناؤنسیشن کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اب یہاں آتے ہیں، حرکات 3 قسم کی ہیں۔ جسے زبر، زیر اور پیش سے پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ اب حرکات کا الٹ ہوتا ہے جسے سکون کہتے ہیں۔ سکون کی علامت میں ایسے لکھوں گا، سکون کی علامت ایسے بھی ہوتی ہے۔ اب یہ میں اس لیے یوز نہیں کروں گا یہ والی علامت، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میرے سے لکھتے ہوئے اس کا جو اس کو ایسے لکھا جائے اور یہ پیش بن جائے اور سمجھنے میں پرابلم آئے۔ میں اس لیے اس کو ایسے نہیں لکھوں گا۔ اب حرکات بھی آ گئی، سکون بھی آ گیا۔ اب ہم نے دیکھا کہ ایک لفظ جو اکثر اردو میں ہم بولتے ہیں اور عربی میں بھی اس کو بولتے ہیں، وہ ہے حمزہ، جس کو اکثر ایسے لکھا جاتا ہے۔
اب یہاں پہ الف اور یہ حرکت والا الف ایک جنرل پرنسپل ہے جس کو عربی گرامر کے رولز کے اکارڈنگلی کہا جاتا ہے کہ وہ الف جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو اس کو الف پڑھا جائے گا، اور جس الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے اسے حمزہ پڑھا جائے گا، حمزہ پڑھا جائے گا۔ اسی لیے اگر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر قرآنک مصحف کے اوپر الف کے ساتھ اگر اوپر زبر آنی ہو تو حمزہ ڈال کے اوپر زبر ڈال دیا جاتا ہے، اگر زیر آنی ہو تو نیچے زیر ڈال دیا جاتا ہے، اگر پیش آنی ہو تو حمزہ ڈال کے اس کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے حرکات بھی پڑھ لی، ہم نے سکون کو بھی دیکھ لیا۔ اب اگلا ایک ٹاپک ہے ہمارا، ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے قرآنک مصحف کے اندر وہ ہر علامت اس طرح کی ہوتی ہے، اس کو شد کہتے ہیں۔ شد کے کچھ رولز ہیں، وہ یہ کہ اگر ایک حرف دو حرف ایک جیسے ہوں اور ان پہلا حرف سکون میں ہو اور اگلے حرف کے اوپر کوئی حرکت ہو، زبر، زیر یا پیش، تو اس کو اکٹھا کر کے ایسے لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ اس کو سنگل پڑھا جائے گا، اس کے بعد اس کو جو حرکت اس کے اوپر آئے گی، زبر، زیر، پیش، اس کے ساتھ اس کو دیکھا جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں، ہم نے حروف الہجاء دیکھ لیے، اب ہم دیکھیں گے کہ حروف کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں، اور چونکہ ہم قرآن کی گرامر کو کنسیڈر کر رہے ہیں، قرآن کے اندر لفظ جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، با معنی اور بے معنی۔ ہم قرآن کو کنسیڈر کر رہے ہیں اور قرآن کے اندر کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو بے معنی ہو، اس لیے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، ہم صرف پڑھیں گے با معنی کو، جو میننگ فل ورڈز ہوتے ہیں۔ اب با معنی جو لفظ ہوتے ہیں ان کو عربی گرامر میں کلمہ کہتے ہیں، کلماتن۔ اب یہاں پہ ایک چیز آ گئی کہ یہ جو تا ہے ہم نے ان حروف میں حروف الہجاء میں نہیں پڑھی۔ اس تا کا کنسیپٹ یہ ہے، بیسیکلی اسے گولتا کہا جاتا ہے، لیکن یہ گولتا نہیں ہوتی، یہ لمبی تا ہی ہوتی ہے۔ ہم اس کو اپنی گرامیٹیکلی اس کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کو ہی گولتا بنا دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ کلاس میں ہم کلمہ کی اقسام اور آگے جو ساری چیزیں ہیں ان کو دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔